چنانچہ مرنے کے بعد ہماری پوری زندگی کی فائل وہ سامنے رکھی جائے گی، نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا۔ ہر انسان کی زندگی کی فائل تیار ہو رہی ہے نا، جب سے انسان جس دن سے جس رات سے ہوش کے ناخن لیتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو دو فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر ہو جاتی ہے، جن کو قرآن کی زبان میں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جہاں بھی ہو، جس علاقے میں ہو، جس وقت میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ ایک لفظ زبان سے نکالتا ہے، فرشتے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ انسان کے سارے اقوال، انسان کے سارے افعال، انسان کی ساری حرکات و سکنات، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ انسان کی فائل تیار ہو رہی ہے۔ اب قیامت والے دن اس فائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب فیصلہ یہ کیا جائے گا، دیکھنا ہے کہ اس نے نعمتوں کی قدر کی ہے کہ نہیں، نعمتوں کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں مکان کی نعمت ادا فرمائی تھی۔ اس کا مکان اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ مرنے کے بعد فائل کھولی، مکان کے متعلق اس نے کیا کارگزاری اس کی ہے۔ اگر یہ ثابت ہوا کہ اس نے مکان کو صحیح استعمال کیا، اس مکان میں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کوٹھی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، اس محل کے اندر یہ ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، اس محل کے اندر یہ اللہ کی فرمانبرداری کیا کرتا تھا، دین کی بات کیا کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، سنتا تھا، یہ اس کا مشورہ تھا، اس نے مکان کا حق ادا کیا ہے۔ لہذا اب کیا ہوگا؟ اب مرتے وقت کو یہ کوٹھی، مکان، محل آپ سے چھین لیا، اب کیا ہوگا؟ اب جنت میں جانے کے بعد اس کو مکان ملے گا، لیکن وہ اس طرح سیمنٹ اور بجلی کا بنا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ ایک مکان ایسا ملے گا جو بے جوڑ موتی کا بنا ہوا ہوگا، جس میں کوئی جوڑ، کوئی ویلڈنگ کوئی بھی نہیں ہوگی، ایک موتی جس طرح رکھا ہوتا ہے، ایک پیس۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کوئی چھوٹا سا مکان ہوگا موتی کی طرح، جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، کوئی پلر نہیں ہوگا، کوئی بیم نہیں ہوگا۔ نہیں، فرمایا حدیث میں یہ مکان 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا ہوگا۔ دنیا میں ہمارے مکان گزوں کے اعتبار سے، مرلوں کے اعتبار سے، زیادہ سے زیادہ کنالوں کے اعتبار سے، لیکن یہ جو مکان ہوگا اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 60 میل، اور لمبائی بھی کتنی ہوگی؟ 60 میل، اور اس کے 4 کونے ہوں گے، اور چاروں کونوں میں اس کی گھر والیاں بیٹھی ہوں گی، اور ایک کونے سے دوسرا کونا نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس کو مکان ملے گا۔ لیکن اگر فائل کو دیکھ کر یہ ثابت ہوا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان مکان دیا تھا، محل کوٹھی دیا تھا اس کو، لیکن اس میں تو ہر وقت اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی رہتی تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں ہی ہوتی تھی، نہ اس مکان میں کوئی نماز پڑھتا تھا، نہ اس مکان میں کوئی ذکر و تلاوت کرتا تھا، اور نہ اس میں کوئی اور خیر کے کام ہوتے تھے، نہ یہ کسی غریب کے کام آتا تھا۔ یہ مکان تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اڈا بنا ہوا تھا، یہاں پر تو قسم قسم کے گناہ ہوتے تھے۔ اگر یہ ریکارڈ سامنے آ گیا، اب مرتے وقت تو یہ مکان آپ سے چھین لیا، اب آگے کیا ہوگا؟ اس مکان کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے مکاناً ضیقاً مقرنین فی الاسفاد، اس کو اتنا تنگ مکان ملے گا جس میں یہ لیٹ بھی نہیں سکے گا، بیٹھ بھی نہیں سکے گا، اور ڈھنگ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح انسان رکوع کی حالت میں ٹیڑھا ہوتا ہے، اس طرح یہ جکڑا ہوا، اس طرح اتنا تنگ مکان ملے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ اس میں کھلے ہوں گے، بلکہ مقرنین، بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی،
جکڑے ہوئے ہوں گے مقررین فی الاسواق، اور وہاں پر انسان کیا کہے گا؟ دعوا ہنالک ثبورا، یہ سورہ فرقان ہے 18واں پارہ آخر کو، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں پر انسان اتنا تنگ ہوگا کہ یہ آرزو کرے گا، دعا کرے گا، یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں، مر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ تو جواب ملے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک مرتبہ موت نہ مانگو، ودعوا ثبورا کثیرا، جتنا تمہارا مرضی ہے موت مانگو، موت اب تمہیں نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں عمدہ قسم کے کھانے عطا فرمائے، پھل فروٹ عطا فرمائے، اور کتنی قسم کے کھانے ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، روزانہ کھلاتے ہیں، ہر موسم میں کھلاتے ہیں، قسم قسم کے پھل کھلاتے ہیں، فروٹ کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کھاتے ہیں۔ موت کے وقت یہ ساری چیزیں مجھ اور آپ سے چھن جائیں گی، ہم کچھ بھی کھا نہیں سکیں گے، فریج بھرے کے بھرے رہ جائیں گے، ہم آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے، کھانے ہم سے رہ گئے، دوبارہ ملیں گے نہیں ملیں گے، اب زندگی کی فائل کھولیں گے۔ اگر اس سے یہ ثابت ہوا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، اس نے ان نعمتوں کی قدر کی ہے، اس نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال کھاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے پھل فروٹ یہ استعمال کرتا تھا، جسم میں طاقت آتی تھی، لمبے لمبے سجدے کیا کرتا تھا، اور قسم قسم کے یہ کھاتا تھا، کھانے کھاتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، اور جو ہے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا، دعا کیا کرتا تھا، ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، کھانوں کا حق بھی ادا کیا ہے، شکر بھی ادا کیا ہے، قدر بھی کی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ اب جنت میں جب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب جنت میں جو اس کو یہ نعمت ملے گی، مزید اضافے کے ساتھ ملے گی۔ مزید اضافہ کیا ہوگا کہ جنت میں جانے والا ہر مرد دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت لے کر جائے گا۔ کیا مانا؟ دنیا میں ایک انسان نارمل طور پر 2 روٹیاں کھاتا ہے نا، تو جنت میں یہ 200 روٹیاں کھا سکے گا۔ روٹیاں تو نہیں ہوگی وہاں پر، پھل فروٹ اور یہ چیزیں ہوں گی، لیکن صلاحیت اس میں اتنی ہوگی۔ اگر دنیا میں ایک گلاس پیاس سے آپ کی پیاس بجھتی ہے نا نارمل طور پر، تو کیا جنت میں جانے کے بعد 100 گلاس آپ پی سکیں گے۔ تو ان نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، یہ نعمتیں جو آپ سے چھین لی گئی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ثابت ہوا فائل کو دیکھ کر کہ اس نے اللہ کے پھل فروٹ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تو بڑے دھڑلے سے استعمال کی ہیں اور عمدہ قسم کی اس نے نعمتیں کھائی ہیں، لیکن اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، نہ ان نعمتوں کا حق ادا کیا اور نہ ان نعمتوں کی قدر کی، نہ ان کا شکر ادا کیا، بلکہ کھاتا رہا یأکلون کما تأکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتا رہا، جانوروں کی طرح کھاتا رہا، نہ شروع میں بسم اللہ، نہ آخر میں الحمدللہ، کچھ بھی نہیں، اور ان نعمتیں یہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں استعمال کر کے کھاتا رہا اور استعمال کرتا رہا، اس کے جسم میں طاقت توانائی آتی رہی، بجائے عبادت کے یہ اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا رہا، اپنی جوانی اور اپنی توانائی، اپنی طاقت یہ اللہ کی بغاوتوں میں استعمال کرتا رہا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا، اب موت کے وقت یہ نعمتیں چھن گئی، آگے کیا بنے گا؟ آگے قرآن کہتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، اب ان کو کھانا ملے گا کانٹے دار جاڑیاں، کانٹے دار جاڑیاں، ضریع سورہ غاشیہ ہے، آخری بار ہے۔ کیا ہوگا؟ دیکھو کھانے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو بھوک مٹ جائے اور دوسرا جسم کے اندر طاقت آ جائے، اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں نا۔ تو قرآن کہتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن، نہ تو جسم میں طاقت آئے گی، ولا یغنی من جوع،
ना ही इनकी भूख मिटेगी। कांटेदार जानियां जब खाएंगे तो गले में अटक जाएंगी। फिर क्या बनेगा? ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है, ना उसको बाहर निकाल सकेंगे ना उसको नीचे उतार सकेंगे। ये खाना मिलेगा। और अगर आप 29वें पारे की तरफ आ जाएं तो वो आपको बताएगा सूरह अल-हाक़ा कि लैसा लहू तआम, इनको जो खाना मिलेगा व तआमुहु मिन गिस्लीन, इनको खाना मिलेगा गिस्लीन मिलेगा। गिस्लीन क्या होती है? पूरे जहन्नम के अंदर जो लोग पड़े हुए हैं उनके जो जिस्म रस रहे हैं, जिस्म के जो जख्म रस रहे हैं, उनसे खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है और गंद निकल रहा है, वो सारे के सारे मैदान में इकट्ठा हो रहा है, गड़े में इकट्ठा हो रहा है और उसको जोश लाया जा रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है, अब उसमें बदबू भी है और उसमें तपश भी है, हरारत भी है, गर्मी भी है। ये है गिस्लीन, ये इस आदमी जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें किस्म किस्म के मशरूबात दिए। सर्दी का मौसम आता है तो अल्लाह ताला हमें गर्म मशरूबात अल्लाह ताला हमारे लिए इंतज़ाम करता है। गर्मी का मौसम आता है तो ठंडे मशरूबात का इंतज़ाम हमारे लिए हो जाता है। किस्म किस्म के जायके हमें चखने को मैसर होते हैं। मौत के वक्त ये सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी। मरने के बाद क्या होगा? जिंदगी की फाइल उठाएंगे। फाइल के मुताबिक अगर ये साबित हुआ इसने अल्लाह ताला के दिए हुए मशरूबात इस्तेमाल किए हैं, यखनिया और सूप और ठंडे मशरूबात इसने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हक भी अदा किया है, शुक्र भी अदा किया है और उनकी कदर भी की है। रिपोर्ट मुस्बत आ गई। अब क्या बनेगा? अब अल्लाह ताला ये तो हमसे छीन लाएंगे, ये तो छोटे छोटे गिलास हैं। अब हमें अल्लाह ताला हमारे लिए 4 मशरूबात का इंतज़ाम करेगा जन्नत में। 26वां पारा सूरह मुहम्मद, दूसरा रुको। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, एक नहर साफ शिफाफ पानी की। वनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, और एक नहर किस चीज़ की? शहद की। लेकिन शहद दुनिया में मिलावट वाला शहद नहीं, बल्कि मुसफ़ा, साफ सुथरा शहद। दुनिया में तो आपको एक पाऊ भी साफ सुथरा मिल जाए तो बड़ी नेमत है। और जन्नत में क्या होगा? फीहा अनहारुन, नहरें होंगी। अनहार नहर की जमा है। वनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, दुनिया में एक पाव दूध भी अगर खालिस मिल जाए तो बड़ी चीज़ है, लेकिन जन्नत में पाव, किलो, आधा किलो का हिसाब नहीं, बल्कि वहाँ पर नहरें होंगी। किस चीज़ की? मिन लबनिन, दूध की नहरें। लम यतगय्यर तामु, जिसके जायके में कोई तब्दीली नहीं होगी, असल जायका उसका होगा। फीहा अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और दुनिया में तो शराब ममनू है, शराब इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, हराम है। लेकिन जन्नत में जब जाएंगे, दुनिया की मशरूबात आपसे छीन ली मौत ने, लेकिन जन्नत में जाने के बाद शराब किलो, गिलास और 2 गिलास और जग की बात नहीं, बल्कि वहाँ पर भी शराब की नहरें बहती होंगी। लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और पीने वालों के लिए उसमें बड़ी लज्जत होगी। लेकिन अगर ये साबित हुआ जिंदगी की फाइल देखकर कि इस इंसान ने अल्लाह की दी हुई मशरूबात इस्तेमाल की हैं, लेकिन ना हक अदा किया, ना शुक्र किया और ना इनकी कदर की, मरते वक्त ये नेमतें छीन ली जाएंगी। अब क्या बनेगा? अब क्या इनको क्या मिलेगा पीने के लिए? वसुक़ू माअन हमीमा, इनको पानी मिलेगा, गर्म पानी, खौलता हुआ पानी। कितना खौलता होगा? उसका दर्जा हरारत क्या होगा? कुरान कहता है फ़क़त्तअ अमआअहुम, इतना खौलता हुआ पानी होगा कि जब अंदर जाएगा ना तो इनकी अंतड़ियाँ और इनकी रगें, ये सब कुछ को काट के रख देगा। और 17वां पारा सूरह हज, युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जब वो पानी अंदर जाएगा,
جو کچھ پیٹ میں ہے، ما فی بطونہم، جو پیٹ کے اندر ہے، دل ہے، گردے ہیں، اور کیا کلیجے ہیں، پسلیاں ہیں، سب کچھ، ما فی جلودہم ما فی بطونہم، اس سب کچھ کو پگھلا کے رکھ دے گا، والجلود، اور اوپر جو چمڑا ہے اس کو بھی پگھلا کے رکھ دے گا. اور یہ تو قرآن اور حدیث کہتی ہے جب وہ پانی لایا جائے گا تو بکلابیب الحدید، لوہے کے بنے ہوئے کٹوروں میں لایا جائے گا، برتنوں میں لایا جائے گا. اور جب اس کو منہ کے قریب کریں گے، صرف قریب کرنے کی وجہ سے پورے چہرے کا گوشت وہ روسٹ ہو جائے گا اس کی تپش کی وجہ سے. نیچے والا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، اوپر والا پھول کے اوپر چلا جائے گا. جب پئیں گے تو فقط تو اندر والا سارا سسٹم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، قوت گویائی دی، قوت سنوائی دی، سننے کی طاقت، قوت بصارت دی، دیکھنے کی طاقت. مرتے وقت یہ نعمت بھی ہم سے چھن جائیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے، نہ سن سکیں گے. دوبارہ ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. مرنے کے بعد فائل کو دیکھا جائے گا زندگی کی. یہ ثابت ہوا کہ اس نے ان نعمتوں کی قدر کی ہے. کان اللہ تعالی نے دیے تھے، قوت سنوائی دی تھی، یہ اللہ کا قرآن سنتا تھا، یہ وہ آوازیں سنتا تھا جو اللہ کو پسند ہیں. قرآن سنتا تھا، ذکر و اذکار سنتا تھا، حدیث سنتا تھا. بولنے کی طاقت دی تھی، قرآن پڑھتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا. دیکھنے کی طاقت دی تھی، یہ ان مناظر کو دیکھتا تھا جو اللہ کو پسند ہے. ان آنکھوں سے یہ خانہ کعبہ کی زیارت کیا کرتا تھا، اور ان آنکھوں سے یہ والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا. ان نعمتوں کی اس نے حق بھی ادا کیا ہے، قدر بھی کی ہے، شکر بھی ادا کیا ہے. اگر رپورٹ مثبت آ گئی، اب یہ نعمتیں دوبارہ مل جائیں گی جنت میں جانے کے بعد، اور اتنی پاورفل ملیں گی کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، ان میں وہ صلاحیت نہیں. ان کانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آواز سن نہیں سکتا، ان میں وہ صلاحیت، وہ پاور نہیں. لیکن جنت میں جانے کے بعد اتنی پاور فل آنکھیں، اتنی پاورفل کان اور اتنی پاورفل زبان ملے گی، انسان ان کانوں سے اللہ رب العزت کی آواز بھی سنے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوگا. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ بات کریں گے جنتی کے ساتھ. اور فرمایا کہ انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر سکے گا. اے اللہ کے نبی کس طرح دیدار کریں گے؟ اتنے سارے لوگ کروڑوں کی تعداد میں موجود، اللہ تعالیٰ کی دیدار کس طرح کریں گے؟ فرمایا 14ویں رات کا چاند پوری دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اے اللہ کے نبی دیکھتے ہیں. جو جہاں ہے، جس دنیا کے جس کونے میں ہے، خطے میں ہے، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی رش نہیں. فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے. ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ مانے نہیں بنے گا. لیکن اگر مرنے کے بعد یہ ثابت ہوا زندگی کی فائل دیکھ کر کہ اس نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہے، فحش مناظر دیکھتا رہا، کانوں کا غلط استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کو جو آوازیں ناپسند ہیں وہ سنتا رہا، اور زبان کا غلط استعمال کیا ہے، اس زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں آتی تھی، اس پر ذکر و اذکار نہیں آتا تھا، اس پر گالیاں اور اس پر گانے آیا کرتے تھے، نہ اس نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا ہے، نہ ان نعمتوں کی قدر کی ہے، نہ ان کا شکر ادا کیا ہے. اگر رپورٹ ہی سامنے آ گئی زندگی کو فائل کو دیکھ کر تو پھر کیا بنے گا؟ مرتے وقت یہ نعمتیں چھن جائیں گی. اور اب کیا ہوگا؟ نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، جب قبروں سے اٹھیں گے اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، نہ بات کر سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے.
کہ تمہیں یہ نعمتیں دی تھی دنیا میں، تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، قدر نہیں کی، شکر ادا نہیں کیا، اب یہ نعمتیں دوبارہ تمہیں کیوں دیں؟ جب تم 80,000 والی دکان نہ چلا سکے تو اربوں کا کاروبار تیرے حوالے کیوں کروں؟ ہے نا مثال ذہن میں شروع والی؟ تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ، لازما لازیدنکم، اور اگر ناشکری کرو گے نعمتیں بھی چھین لوں گا اور اس پر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شکر قلبی۔ شکر قلبی یہ ہے کہ دل میں اعتراف نعمت ہو، یہ نعمت مجھے ویسے نہیں ملی، مجھے کسی نے دی ہے۔ وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ دل میں ہو اقرار نعمت اور زبان پر ہو، دل میں ہو اعتراف نعمت اور زبان پر ہو اقرار نعمت، زبان سے بھی کہے یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور پھر عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت جہاں استعمال کرنے سے منعم راضی ہوتا ہے وہاں استعمال کریں، ان آنکھوں کو جہاں استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں استعمال کریں۔ یہ عملی شکر ہے، عملی شکر ہے یہ کہ جہاں پر نعمت استعمال کرنے سے منعم راضی ہوتا ہے وہاں نعمت کو استعمال کیا جائے، یہ عملی شکر ہے۔ اور اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود عملی شکر ادا کرو اور عملی شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ عملی شکر ادا نہیں کرتے، زبان سے کبھی کہہ بھی دیں گے الحمدللہ، لیکن نعمت کو وہاں استعمال کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، ان کا شکر ادا کرنا ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔